نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گئے بار جہاد تک بات آئی، جہاد کے بارے میں دشمنوں کی طرف سے کیا ہونے والے سوالات، اشکالات، اعتراضات، ان کا جواب دیا تھا۔ تو اب ہے آج موت اور موت کے بعد کے متعلق عقیدے۔ ہمارا عقیدہ ہے موت پر، تو ہمارے بیسکلی بنیادی عقیدوں میں سے ایک یہ بھی عقیدہ، جیسا اللہ پر ہم عقیدہ رکھنا ہے، تو ویسا ہی موت کے بعد کی زندگی، موت پر بھی اور موت کے بعد کی زندگی پر بھی ہم کو عقیدہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا ہے تو بندہ اس سے بھی کافر ہو جاتا۔ آخرت کو، موت کو ماننا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا ہے۔ اگر کوئی بندہ 7 جنموں کو مانتا ہے، 1 سے زائد جنموں کو مانتا ہے، وہ بندہ بھی کافر ہوتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ ہمارا مسلمانوں کا نہیں ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ زندگی ایک ہی ہے، اس کے بعد پھر موت آئے گی، اس کے بعد پھر اگر اچھا بندہ ہے تو پھر اچھے نظام ہوں گے اس کے لیے، برا بندہ ہے تو پھر اس کے لیے برے تکلیف دینے والے عذابات خبر سے ہی شروع ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، ایک ہی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ اہم عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو جس جگہ دفن کیا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں، اور اگر کوئی مردہ جل کر راکھ ہو جائے یا کوئی انسان پانی میں غرق ہو جائے یا کسی انسان کو کوئی جانور کھا جائے تو جہاں جہاں اس کے ذرے ہوں گے ان کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر کے اسی جگہ کو اس انسان کے لیے قبر بنا دیا جاتا ہے۔ مردے سے قبر میں سوالات کے لیے 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور وہ 3 سوالات کرتے ہیں۔ دیکھو، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو جس جگہ دفن کرتے ہیں اسے قبر بولتی۔ اب دفن کرتے اس جگہ کو قبر بولتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ پانی میں ڈب کو مر گیا یا پھر جل کو مر گیا یا زہر پیلے کو مر گیا یا کچھ بھی ہو گیا یا اسے کوئی جانور کھا لیا تب اس کا حال کیا ہے؟ تو اسے بھی کیا کریں گے؟ تو کوئی پانی میں غرق ہو جائے یا کسی انسان کو کوئی جانور کھا جائے تو جہاں جہاں اس کے ذرے ہوں گے، کہاں کہاں اس کے ٹکڑے رہتے ہیں، اس سب کے اندر بھی ذرے ہوں گے، اس کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر کے اسی جگہ کو اس انسان کے لیے قبر بنا دیا جائے گا۔ اس کے ٹکڑے کہاں کہاں ہے کہ سب کو جمع کر کے سب کے اندر روح ڈال کو اسے ان کہاں کہاں ہے کہ وہاں اس کی قبر ہے سکا اسے مانیں گے۔ تو سب کو جمع کر کے اس کے ساتھ روح کو جوڑ کر، کہاں اس کے ٹکڑے پڑیں گے، سب کے ساتھ روح کو جوڑ کر اب اس کو اسی جگہ انسان کے لیے قبر بنا دیا جائے گا۔ ان کہاں مریا، کہاں اس کے ٹکڑے پڑی یا کس جانور کے پیٹ میں ہے، اس کے ساتھ اس جانور کھا لیا اسے، تو پھر اسے کیا کریں گے؟ اس کے ٹکڑے کہاں کہاں ہے کہ اسے انسان کے اس کے ساتھ روح کو جوڑ کر وہی تو اس کی قبر کا سکا مانیں گے۔ اچھا، مردے سے قبر میں سوالات کے لیے 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں، وہ 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے، یہ سوال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ تیسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوال کرتے ہیں فرشتے۔ اللہ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو؟ ایک سوال، اللہ اس کی مرضی، ان کیسا بھی کر سکتا۔ اب ایک چیز انسان بنا دیا تو بنا دینے کے بعد ایک بار ایک چیز بنا دیا، اب بنانے کے بعد پھر اسے ویسا سیم ایسی بنا بول کر تو اسے بنانا کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل نہیں ہے؟ انسان نئیش تھے، ایک بار اللہ ان کو پیدا کر دیا، نئی سو چیز کو اللہ پیدا کر دیا، پیدا کر کو پھر ان کو مار دیا، پھر ان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل نہیں ہے؟ تو اس کی سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے پوچھے، درس قرآن میں آیا تھا یہ، اللہ سے پوچھتی انہوں کیا بول کر، اے اللہ تمہیں مردوں کو کیسے زندہ کرتی ہیں، ذرا بتاؤ مجھے۔ اللہ تعالیٰ بولتے تمہارے یقین نہیں کیا میں زندہ کرتا ہوں بول کر پوچھتی ہیں۔ انہوں بولتی ہیں اللہ مجھے یقین ہے لیکن اپنے میرے دل کی تسلی کے واسطے پوچھ رہا ہوں، میں تمہیں زندہ کیسا کرتی مردوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے واسطے بولتی دیکھو تمہیں 4 پرندوں کو لے لو، انہوں پرندوں کو لے لیتی، کاٹ کو ان کو سب بھی مکس کر کو 4 پرندے کو کاٹ کو، الگ الگ پرندوں کو سب کا گوشت مکس کرتی ملا ڈال کو، پھر کیا کرتی اللہ تعالیٰ بولتی وہ پہاڑ کو ذرا وہاں رکھ ڈالو بول کے بولتی۔ اللہ پہلے سے ان کو کیا بولتی ہیں، وہ پرندوں کو تمہیں اچھا پالو، اچھا ان سے محبت کر سکا تو بلے تو ایسا کرانا وہ
تو ویسا پال کو ایسا ہی کرتے ہیں، بعد میں اللہ ان کو کاٹو بولتی ہیں، انہوں کاٹتی ہیں، بعد میں ایسا ملا کو ہاں ڈالتی ہیں، تاکہ ویسا اللہ بولتی ہے ان کو بلاؤ تمہیں. اب پرندے پالنے والے بلے تو پرندے بھاگ کو آتے نہیں، سگنل ان کا کیا آتا کہ آؤ آؤ کیا ویسا بلاتی ہیں، ویسا آتی نہیں. تو ویسا انہوں بلاتی پرندے آپ کو بلاتے ہوئے کیا کرتی ہیں، وہ پرندے اٹھ کو بھاگ کو آتی ہیں. اس کا جوڑا اب انہوں مکس کریں تو 4 پرندوں کو کاٹ کو 4 کا گوشت مکس کروا ڈالی. کس کا گوشت کہاں تھا، کس کا ٹکڑے کسے کپی میں تھے کہ وہ ٹکڑے اس کے کپی میں جا کے اس کے کہاں کا اس کے پارٹ صحیح کی ہاں جا کر کو لگ لے کو پھر وہ اٹھ کو آتی. تو اس اللہ تعالیٰ ایسا زندہ کریں گے. اللہ ایسا پیدا کرتی انسانوں کو بھی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ کرتی ہیں. زندہ کرنے پر ہم کو یقین ہونا چاہیے. انسان فون پھٹ گیا تو خراب اسے سیٹ کر کو اچھا کرتا سکتا تھا بھائی. انسان فون پھٹ گیا، خراب ہو گیا، اسکرین چلے گیا، تو پھر اسے انسان تیار کرتا ہے، اچھا کرتا ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی عقل ہے کہ ان سے پھٹ گیا تو اسے تیار کر سکتا ہے. کیا اللہ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اللہ کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ انسان کو تیار کر دے؟ پھر اللہ تیار کر سکتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اس پر ہم کو یقین ہونا چاہیے. ایسے بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر بھی. اب زمین مردہ ہو گئی ہے، اس کے اندر پھر پانی ڈال کو، اس کے اوپر بیج ڈال کو، اس کے اوپر زراعت کر کو، پھر ہمیں کھیت پکائے تو پکتا نہیں پکتا. زمین مردہ ہو گئی تھی، پھر کیسا کون پکائے اسے؟ اللہ پکاتا ہے. جیسا زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر اسے زندہ کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے، ہل چلا کر اسے بیج ڈال کے، تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں دوبارہ. اچھی موت مرنے کی کوشش کرنا، بری موت سے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا، اچھی موت اللہ سے مانگتے رہنا. اس کے واسطے اچھی موت کے واسطے، خاص کر ایمان کی موت کے واسطے دعا رضیت باللہ ربا، وہ دعا پڑھتے رہنا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا صبح و شام پڑھتے رہنا، اس سے ایمان کی موت آتی ہے. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. ربنا هب لنا من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ ہمیں ایمان میں آنے کے بعد پھر ہمارے کو دوبارہ گمراہ ہونے سے بچا لے، اللہ کا کو دعائیں. یہ سب دعائیں پڑھتے رہنا، ایمان کی موت مرنے کی کوشش کرنا، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا. اس کے لیے اچھے کام بھی کرنا، خالی دعائیں کرتے رہتے تو کام نہیں ہوتا، اچھے کام بھی کرتے رہنا. ویسے ایمان پر موت آنے کے کام بھی کرتے رہنا. تو موت برحق ہے. اب ایسا بول کر اگر کوئی بندہ پھانسی لے کر مر گیا، اگر کوئی بندہ زہر پی کو مر گیا، ایسا خودکشی بولتی ہیں اسے، تو اس اگر بندہ مر گیا تو پھر اسے سزا، اسے عذاب ہوتا، وہی اسے عذاب ہوتا رہتا قیامت تک کا. قیامت آنے تک اسے دفنان دے، ان کام بھی رہنے دے، اسے وہی عذاب اسے. اس لیے ویسا آدمی بیزار ہو کو زہر پی کو مر جاتا ہوں، میں ڈھائی تین پڑھ کو مر جاتا ہوں، تو ان اپنی جان کو خود مار لے سر کا. اب اس کی جان کو ان خود نقصان پہنچایا تو پھر اسے خودکشی کرنے کا گناہ ہوگا. خودکشی کا تو اپنے آپ کو مار لے سر کا، اپنے آپ کو اپنی بھوگ لے کو مار لے تو مر جاتا ہوں تو پھر اسے گناہ ہوتا. اس کے بعد پھر اسے وہی سزا ملتی ہے قیامت تک، وہی سزا اسے، اس میں بھوگ لیتے رہنا، کاٹ لیتے رہنا، زہر پیتے رہنا، مرتے رہنا، پھر زندہ ہوتے رہنا، زہر پیتے رہنا، مرتے رہنا، وہی سزا اس کی. اللہ اس کی موت کا ایک وقت رکھا، وہ وقت پہ آتی ہے. ان وقت پہ آنے سے پھر خود مار لے کے مر گیا تو پھر اس کا سچ ایک مسئلہ بھی ہے، ایک حدیثوں میں بھی کتابوں میں بھی ہے. کیا بولو، اگر کوئی بندے کو بیماری آ گئی اس کا علاج کر دیے تو ان صحیح ہو جاتا، لیکن علاج نہیں کر رہا ان، علاج کہیں کو کرنا، دکھا لینا کہیں کو چپ کے، اور اس کو نہیں دکھا لے رہا ہوں، نہیں دکھا لیا. اگر دکھاتا تھا تو بیماری جاتی تھی، دوائیں گولیاں کھانے سے جاتی تھی تو علاج کر جاتی تھی بیماری، نہیں دکھا لیا انہوں. اگر وہ بیماری ضروری تھی بتا لیتا تو جاتی تھی، نہیں دکھا لیا. اب وہ بیماری بڑھتی گئی، موت آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی ہے نہیں عذاب دیں گے اسے بھی. تیری جان تجھے بچانا فرض تھا، تو دکھانا تھا، علاج کر لینا تھا، تو دکھا لے کو تیری جان تو اچھا کر لینا تھا، تو جان اچھا نہیں کر لیا تو اب اسے کیا گناہ ہوگا؟ خودکشی کا گناہ ہوگا اسے. جان کی کہتی ہے اہمیت ہے، اس کی واسطے نہیں. اور ایک مسئلہ بھی ہے، اگر نماز کے اندر میں نماز پڑھ رہی، نماز کے اندر کوئی جانور آ گیا، سانپ بچھو وغیرہ کوئی بھی ہمارے کو مارنے والا کاٹنے والا جانور آ گیا، تو اس وقت ہمارے کو حکم کیا ہے؟ نماز توڑ کو اسے مار کو پھر نماز پڑھو، یہ حکم ہے. اب جان کی کتنی اہمیت ہے. نماز کے اندر اگر ہمارے کو ہوا نکل گئی، ہوا نکل جا کو کہ کیا کی ہو کو کہ بندہ چکر آ کو گر گیا، کیا بھی ہو گیا سمجھو، ہوا نکل گئی تو پھر بندے کو نماز کے اندر سے جا کو کسی بھی بات نہیں کر سکا، خاموش جانا، وضو کر لینا، پھر آپ کو نماز کہاں تک پڑھا تھا کہ وہاں آپ پڑھنا، بات کرا تو پھر چل جاتا، پھر نماز کے اندر سے نہیں سر کا، پھر بات نہیں کرا، نماز وضو ٹوٹ گیا، خاموش چلے جا کو وضو کر لے کو، پھر آپ کو خاموش چھڑے گا تو پھر نماز کوئی نماز کنٹینیو کہاں تک کہتے رکھا تو پھر وہاں سے تم پڑھ سکتا.
بات کر لیا تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو ایسا ہے. اب نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا تو بات نہیں کر سکے, وضو کر لے گا تو وہاں سے نماز کنٹینیو کرنا کو ہے. لیکن نماز کے اندر اگر جانور کوئی تو آ گیا تو صاحب کی جان کی کتنی اہمیت ہے. دیکھو جان کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے. جان کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی جانور آ گیا, سانپ بچھو وغیرہ کاٹتا بول کر یقین ہے, مار ڈالتا, نقصان پہنچاتا, تو اس وقت تو ہمارے کو نماز توڑ کو اسے مار کو پھر نماز کو فسٹ سے پھر پورا پڑھنا پڑتا, پھر فسٹ سے نماز رکعت نماز پڑھو. تو جان کی کتنی اہمیت ہے. اب بندہ جان چک کے چھوڑ دیا تو زہر پی کو مر جاؤ تو میں یہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسے خودکشی کا گناہ ہوگا. خودکشی کا تو کیا, خود مار لے کو مر گیا سر کا گناہ ہوتا ہے. اس لیے بیماریاں آ گیا تو بھی دکھا لینا جلدی, بڑی ہو گئے تک وہ نہیں دکھا لیا, بڑی ہو گئی بیماری, اسی بیماری کے اندر مر گیا تو اسے بھی خودکشی کا گناہ ہوتا, علاج کرا لینا چاہیے. اچھا, جو انسان, اب یہ 3 سوال خبر کے اندر 3 سوال ہوں گے. ایک قصہ بھی سمجھو ذرا مزیدار, ایک قصہ بولتا ہوں ذرا تمہارے کو ذرا انٹرسٹ آنے کے واسطے. ایک عالم صاحب تھے ہمارے ہندوستان کے علماء میں سے, بزرگوں میں سے, حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے گاؤں کا نام نانو تھا, تو اس حساب سے ان کا نام قاسم نانوتوی ہو گیا. تو ان سے ایک غیر مسلم بندہ آ کر پوچھتا, کیا بول کر پوچھتا ان سے, آپ کو تو یہ مسلمانہ کہیں کو تمہارے مسلمانہ مر گئے تو تمہیں قبر میں دفن کرتی, ہمیں اپنے مردوں کو ہمیں جلا ڈالتی, کہیں کو ایسا کو سوال کرتا. حضرت بڑا جواب دیتی, اچھا اسے عقل سے جواب دیتی, اسے سمجھاتی ہے, بولتی اسے, تمہارے گھر میں سونا چاندی ہے کیا, پیسے ہے کیا, ہے یہ بولتا. اب اس زمانے میں 50-60 سال پہلے, 100 سال 200 سال پہلے تو اب کیا ہوتا تھا, پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, زمین میں کی یا گھر میں کتنا محراب ہوتا تھا پتھر کا, اس کے اندر رکھ ڈالتے تھے پیسے کی سے کیا, تو بھی ہنڈے گنڈے ہوئے قیمتی چیزیں رکھ ڈالتے تھے. گھر کے اندر ایک پتھر ہوتا تھا, اندر لاسٹ گھر میں یا اندر روم میں پتھر کے ساتھ ہاؤس ٹیسا کا ہوتا تھا, اس کے اندر ڈالتے تھے پہلے کے زمانے میں. تو زمین میں دفن کرتے تھے خزانوں کو ایسا. تو حضرت بولتی اسے, تمہارے گھر میں سننا چاندی ہے کیا, ہے گرو جی. تو تمہیں کیا کرتی اسے, اندر جگہ میں زمین میں اندر گھر میں دفن کرتی ہیں, رکھتی, سوال کرتی اسے. تو حضرت بولتی اسے, کچرے کو, تمہارے گھر میں کچرا ہوتا کیا, کچرا نکلتا کیا تمہاری گلی میں گھر میں, تمہیں کیا کرتی اسے, جلا ڈالتی یا چھڑ ڈالتی اسے. چھڑ ڈال تو کیا کرتی, چھڑ ڈال تو انہوں نے اس پارٹی والے سے جلا ڈالتی گاؤں کے باہر. تو حضرت سمجھاتے اسے, غیر مسلم لوگوں کی مثال ویسی ہی ہے, تمہیں اپنے مردوں کو تمہیں کچرا سمجھ رہی ہیں, اس وجہ سے تمہیں کیا کرتی ہیں, کچرے کو انسان کیا کرتی ہیں, تو اسے کام بھی ڈالو, اسے جلا ڈالتی ہیں. تمہیں اپنے مردوں کو تمہیں کچرا سمجھ رہی تمہیں, اس سے تمہیں ان کو جلا ڈالتی ہیں. ہمیں ہمارے مسلمان بندے کو ہمیں اسے سونا چاندی سے اسے ہمیں بڑی اہمیت دیتی ہے. اس کا سے اسے مرنے کے بعد بھی ہمیں کیا کرتی, ایک دوسرے اسے لے کر جاتی ہیں, اٹھا لے کر اسے کھاندے پر اسے اٹھا لے جاتی, مر گیا تو بھی ہمیں کیا کرتی, اسے لے کر جاتی ہیں, اور لے جا کر کیا کرتی ہیں, اسے ادب سے اسے لے کر جاتی, لے جا کر اسے دفن کرتی ہیں. اس میں سونے چاندی کو, قیمتی چیز کو اسے دفن کرتی, اس کی حفاظت کرتی ہیں. کچرے کو کون دفن نہیں کرتے, جلا ڈالتی ہیں اسے, یہ بولتی ہیں اسے. تو ایسا مسلمان سونے چاندی کے سر کا ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کا سے مسلمان کو دفن کرتے ہیں. اور ان لوگوں ان کو کچرا سمجھتے ہیں, بیکار ہے, اس لیے کیا کرتی ہیں, دفن کر اسے جلا ڈالتی ہیں. تو اب سمجھو, اب آگے اللہ تعالیٰ خبر میں سوال آ کر کرتی فرشتے, کیا سوال کرتی, تیرا اللہ کون ہے, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تو کون سے مذہب پڑھتا, یہ سوال کرتے ہیں. تو ہمارا رب اللہ ہے بولنے کے واسطے بھی ہمارے کو دنیا کے اندر ہمیں اللہ کو مان کو, ایک اللہ کو مان کو, ان بڑوں سے کام کرتے ہوئے محرم کے اندر جا کو منتیں مانگ لیتے, ان کے سامنے جھکتے, یہ سب ہندوؤں کے کام تو بھی ہے, ہندو کرتے تھے سب کام. یہ گھروں کے پاس رام کا گھوڑا آ گیا, اس کا گھوڑا آ گیا, یا پھر یہاں مندر کے اندر کیا کرتی ہیں, جا کو جھکنا کرنا, یا مرغوں کو لے جا کر انہوں ذبح کرنا, منت مان لی ہمیں بول کر, یہ کام ہو گیا, ایسا یہ ہو گیا بول کر, ہمارے بچے کو بچہ ہو گیا, یہ ہو گیا, انہوں نے منت مانگ لے کو ایسا کرتے رہتی. ہمیں ویچ کر رہے سب, یہ سب چیزیں نہیں کرنا. شکر دینا کہتے, پنجے لے کے, تو یہ سب پنجے گنجے ہے نہیں اسلام میں. اگر وہ کرنے کا تھا تو پھر قرآن میں آتا نہیں کیا, حدیثوں میں آتا نہیں کیا بولو, یا پھر قرآن مجید میں, حدیثوں میں, اسلام میں پیشاب کرنے کا طریقہ ہے, تو پھر وہ سب پنجوں کا طریقہ اگر کرنے کا تھا تو آتا تھا. نہیں ہے کا مطلب کیا ہے, وہ نہیں ہے کا کو, اگر ہوتا تو کرنے کا بھی ہاں ہوتا تھا. ہمیں خود لوگوں کو کرو بولتے تھے, نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے سب. اچھا, تو اللہ ہمیں خبر میں سوال کرتے تو فرشتے, ہمیں ہمارا رب اللہ ہے بولنا پڑتا, پھر ہمیں اللہ کو مانتے رہنا, اللہ بولے سب باتوں پر چلتے رہنا, تو تب جا کر ہمیں ہمارا رب اللہ ہے, ہمیں اسے مانتے تھے.
ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ سب بول سکتی ہے ہمیں، ورنہ پھر نہیں بول سکتے. ہر کسی کو وہ جواب زبان سے نہیں نکلتا. دنیا میں ان چلتا تھا تو اللہ بولے سے بات نہ سے جواب نکلتا. تو اس لیے دنیا کے اندر اسلام میں جو طریقہ ہے بال رکھنے کا، کپڑے پہننے کا، عیداں کرنے کا، دیکھو عیداں بھی ہمارے عید الفطر، عید الاضحیٰ 2 یہ بڑیاں کی عید کہتے ہیں، چھوٹاں کی عید کہتے ہیں، چچوراں کی عید، وہ سے عیداں بھی نہیں. 2 عیداں ہیں تو اسلام میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ 2 عیداں ہیں. بڑیاں کی، چھوٹیاں کی، پنجواں کی، چنجواں کی، کس کی مرغیاں کی، کتیاں کی، جانوراں کی، سوراں کی، کسی کی عیدیں نہیں. ہمیں سب بولے کہتے ہیں سو یہ یوم عرفہ اچھا دن ہے. سوا بقرعید بولنے کو آج کا دن کو عرفہ بولتی ہیں، اسے بڑی اہمیت والا دن ہے، بڑا ثواب ہے روزہ رکھنے پر، عبادت کرنے پر. لیکن اس دن کو بھی عید نہیں بولتے. شب برات شعبان میں آتی ہے رمضان سے پہلے، وہ بھی اچھی مقدس رات ہے، لیکن وہ عید نہیں ہے. ہمیں کسی عید بولتی وہ عید نہیں، ہمیں کیا بولتی وہ دین نہیں. اللہ رسول کسی دین بولے، عید بولے، وہ عید. ہمیں کوئی سا بولے وہ عید نہیں. یہ سب عیداں گیداں کوئی سا بھی نہیں ہے. یہ سب ہندوؤں کی چیزیں ہیں. ان کی کتنے کی عیداں ایسا عید کرتی ہیں. کافر لوگوں کے لیے دنیا ان کے لیے جنت ہے، من چاہی کر سکتی ہیں. ہمارے لیے من چاہی کرنے کا نہیں ہے. تو ایسا ہے، ہمیں اللہ جیسا بولی وہ سن کو ہمیں جانا ہے، نہیں کرنا سب چیزیں. ہم دیکھو سوال کرتی فرشتے، تو اس لیے ہمیں کیا کرنا، دنیا کے اندر اسلام پر رہنا، اللہ رسول جیسا بول رہے چل کو ہمیں رہے. تو جب ہماری زبان سے قور میں ہمارے زبان سے جواب نکلتا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب جواب نکلتا. ان کے طریقوں پر نہیں تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے، دین پر چلتے نہیں تھے، تو پھر ہمارے زبان سے جواب نہیں نکلتا. تو جو انسان ان 3 سوالات کا درست جواب دیتا ہے، اس کو قبر میں سکون و آرام ملتا ہے. اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے. اور جو ان 3 سوالوں کا درست جواب نہیں دیتا، اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے اور قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. قیامت اللہ تعالیٰ جب اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے تو جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے جس کی آواز شروع میں نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی، جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، جس سے انسان، جنات، چرند پرند سب حیرت کے عالم میں بھاگنے لگیں گے. جب آواز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اب یہاں تک تو قیامت کا تھا. اچھے خبر میں اچھے سوال، فرشتے سے سوال کرے 3 سوال، ہمیں جواب اچھا دیے تو پھر جنت کا ہماری خبر باغ بن جاتی ہے. اب جواب نہیں دے سکے تو پھر ہماری خبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. اب یہاں سے پھر دوسرا قیامت کے بارے میں، قیامت کو بھی ماننا پڑے گا ہم کو. قیامت اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ایک فرشتے اسرافیل علیہ السلام، تو اللہ ان کو سور دی کر ہے، جب اللہ ان کو حکم کرے گا تو انہوں سور پھونکیں گے. اب کب تو بھی دیولا میں، مندرہ میں، کھیلا میں آواز آتی نہیں، وہ کھٹو آتی دیکھو آواز، کب تو بھی کوئی ساتھی دیکھو کھیلا میں، کب تو بھی شنکم لے کو پکارتی نہیں، کھیلا میں سادھو بڑے انہوں نے ویسا تو بڑا رہتا ہو. تو وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے، انہوں نے جب پھونکتی نہیں، اللہ ان کو پھونکا بولتا انہوں پھونکتی ہلکا شروع ہوتی آواز، ہلکا. انہوں بھی شروع کرنے کے ساتھ کھیلا میں آواز کیسا آتی ہے، شنکا میں پھونکی تو ہلکا شروع کرتی، ہلکا کھٹا پھر کو ویسا. تو انہوں یہ اصل میں ہمارے اسلام کے یہ قیامت کی فرشتوں اللہ تعالیٰ جو پھونکے بولے گئے سر، اس کی انہوں نقل کر رہی ہیں سر. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے کیا فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو انہوں پھونکیں گے تو ہلکا شروع ہوتی آواز، ہلکا جب شروع ہوگی آواز دھیمی ہلکا سریلی آواز آتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھ جاتی ہے. جب وہ آواز آئے گی تو پھر لوگوں کے انسانات، جنات، سب چرندے پرندے سب مر جاتی، انسانوں کے سب یعنی کلیجے پھٹ جاتی. انسان زیادہ آواز سنا بول لو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. اس کے واسطے اتنی وہ کب تو بھی DTS کے گانے کی ڈالنے کو دھم دھم آتی کو آواز ہمیشہ ویسے ڈالے گیا تھے. پولیس کیا کرتی کہاں تو بھی گلیا میں وہاں یہاں دیکھو تو پہلے اللہ آتے تھے نہیں ڈالنا بول کر بولتے تھے. اور آٹو والے گاڑیاں والے بھی پولیس سامنے دیکھو تو بند کرتے تھے، دیکھو تو ہمارے گاڑی کو یہ کرتی فائن ڈالتی ہیں ان کو. اب کون بھی کہیں پکڑتے نہیں. اب ویسے گانے ویسے گپ گپ کو آتی نا آواز DTS ساؤنڈ، ویسے ڈالے تو ہارٹ پیشنٹ لوگوں کی ہارٹ ہے نہیں مالتے تھے، دھک 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 مالتے رہتی. اب یہاں بھی کب تو بھی اسے آواز آتے ہیں بول لو، یہاں بیٹھے تو بھی ڈیکساں کانپتے رہتی ہیں، جھم جھم بولتے رہتی ہیں سب ڈیکساں، ہماری کلیجے بھی دھک دھک بولتے رہتے تو کلیجہ پھٹ جاتا. اب ایسا اب ہماری وہ چھاتے ہمارے جسم کے طاقت سے بھی بڑھ کو آتی آواز، ہو فرشتے کی آواز اس وقت.
تو پھر کانوں سے وہ آواز گھس کو اب وہ جب ہاں تک پہنچتی نہیں دل تک تو ہمارا دل پھٹ جاتا. اب ہمیں ہیڈ فون لگا لے کو کیا تو سن رہی فون میں گانے کی نہیں یا ایسا کیا تو بھی سن رہی بول لو بیان گیان زیادہ ساؤنڈ ہے پہلے سے جو بیان زیادہ ساؤنڈ رکھو بڑے بڑے اسپیکروں سے رکھو کریں. اب وہ بڑے ساؤنڈ رکھو میں زیادہ سنے تو پھر ہمارا کانا آواز ذرا وقت گوئی بولتی کانا سنی آتی ذرا وقت تک ویسا اور زیادہ رکھو سنے بول لو. اب ہمیں اوپر مائک کرنے جا کو ہمیں کان رکھ لے تو پھر اذان دیتے سب گھٹو ٹھیک کو اللہ اکبر اذان دیتی گھٹو گھٹو بول لو وہاں جا کے ہمیں کان رکھا تو کان پھٹ جاتی ہے آتا اور زیادہ طاقت سے آواز کلیجہ پھٹ جاتا. تو قیامت کی جب فرشتہ سور پھونکے گا تو اس کی آواز سے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا پہاڑاں روئی کیسا پھرتی رہتی کہ روئی ہے نا روئی کو اگر ہمیں اسے چیر کو ڈالے تو فین کریں کیسا وہ اٹھ کو چلی جاتی کو پہاڑا ویسا پھرتی رہتی پہاڑا. تو ویسا سب ہوتا قیامت کے وقت میں. آسمان ٹوٹ جاتا پھٹ جاتا زمین سے بھی پانی نکلتا رہتا اور اس کے بعد پھر چاند ستارے سب بھی ٹوٹ جاتی وہ بھی گر جاتی نیچے. اللہ تعالیٰ اتنے باقی رہتی ہیں اس کے علاوہ کون نہیں رہتے. قیامت آئے گی تو قیامت آنا ہے پکا آ کر رہے گی قیامت. تو کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل کو زندہ کر کے اب اسرافیل ایک بار سر پھونکیں گے سب دنیا پوری ختم ہو جائے گی اور سر پھونکے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اللہ کے علاوہ کون نہیں رہتے پھر اللہ کیا کریں گے پھر دوبارہ اسرافیل کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتی ہیں. پھر زندہ کر کو کیا بولتی ہیں پھر ان کو سر پھونکا بولتی ہیں پھر انہیں سر پھونکتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا پھر سر پھونکیں گے دوبارہ تو جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آ جائے گا. پھر لوگ سب دینے پوری مخلوق پھر زندہ ہو جاتی. پھر مردے قبروں سے اٹھیں گے یہی قیامت کا دن ہوگا. جب مردے قبروں سے اٹھتی نہیں تو پھر وہ قیامت کا دن ہوگا. جب اس کے بعد پھر کیا ہوگا دیکھو یہی قیامت کا دن ہوگا. ہر بندے کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہوگا. اللہ کے دربار میں جا کو اللہ کے سامنے جا کو جانا ہوگا. رب کے سامنے آ کر ہم کلام ہونا پڑے گا. اللہ سے بات چیت کرنا پڑے گا. اللہ سوال کرتی تجھے تیرے دن زندگی دیا تھا تو تیرے بالا کیسے رکھا تو تیری زندگی کیسے گزارتا تھا تو تیرے کپڑے کیسے تھے تیرا اسٹائل کیسا تھا تیری زندگی کا کلچر کیسا تھا تو کسی فالو کر کو آیا میں بولے سکا سنا کیا تو نہیں محرم ناشتہ تھا تو کیا کرتا تھا تو اللہ سو پوچھیں گے یہ دن تو کیا کیا یہ تاریخ میں کیا کیا وہ سیکنڈ میں تو کیا کیا سو اللہ پوچھتا سو اللہ پوری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ کا سوال جواب کر کے اللہ تعالیٰ سب اللہ مسئلہ حل کر لیں گے حساب لے لیں گے. درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. ہمارا کوئی وکیل نہیں رہتا. ہمیں ہمارے کو کون تو اللہ سے پوچھ کو ہمارے کو بولتا کا کہ ایسا نہیں ڈائریکٹ ہم کو اللہ سے بات کرنا ہوگا. اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کریں گے پوچھیں گے. دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہوں گے. اس کی پوری زندگی ہسٹری ہاں پلے ہوتی ویڈیو دیکھتا رہتا ہے. کوئی تو کام کرے ناچا نہیں ناچا تو محرم میں نہیں ناچا تو اللہ میں تو گناہ بول دیا تو اللہ تیرے نبی بولے تھے نبی میں کتابوں میں تھا تیرے نبی کے وارث علماء حضرت احمد بولتے تھے نکو کرو ہمیں نہیں کرے جھوٹے پاگل ہم دیکھ تیری زندگی ویڈیو پلے ہے دیکھ لے تو ناچا نہیں ناچا دیکھ رنگ ڈال کے ناچا نہیں. ہولی میں ناچتے تھے تو ناچا محرم میں ان میں تیرے کیا فرق ہے. انہوں کافر تو کافر تھا سو چونکہ تو ٹوپی الگ آتا تھا نماز کو جمعہ کو عید کو تو بھی کافر تھا سو تو ناچتا تھا. اللہ جب بولیں گے نہیں اللہ نہیں ناچا میں دیکھ یہ فلاں تاریخ میں 2024 دیکھ محرم کے مہینے میں جولائی کے مہینے میں دیکھ ناچا نہیں ناچا تو کیسا آ گیا ریکارڈ کیسا آ گیا تمہارا تک اللہ یہ تمہارا کو تو ریکارڈ کر کے بھیجیں کیا پاگل میرے فرشتے تھے تیری دنیا کے تیرے کھاندے پر ریکارڈ کر کے بھیجیے ریکارڈ ہے میرے پاس پہلے سے اس لیے نہیں کرنا. پوری زندگی ہماری وہاں ریکارڈ رکھو رہتی ہے ہماری پوری ہمیں جو بول رہی بیٹھے سن رہی تمہیں چچوری کام کر رہی ناچ رہی دیکھو کیسا کر رہی کھجا لے رہی سب ریکارڈ ہوتا رہتا ہے ایسا میں ان کو بول رہا ہوں کھجا لے رہی بول کر یہ بھی ریکارڈ ہوتا رہتا سب ہماری زندگی پوری ریکارڈ ہو رہی ویڈیو. ہمیں کیا کرنا اس کے واسطے. اب تمہیں دیکھ رہا ہوں میں بول کر بولے تو تمہیں کیا کرتی آڑے کام کرتی ناچتی لڑتی مار لیتی پولیس آنکھوں ہے یہاں ہمیں کیا تو للک مالک مرتی نہیں مالک مرتے. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. پولیسوں سے بڑا حضرتوں سے بڑا متولیوں سے بڑا وکیلوں سے بڑا منڈری والوں سے بڑا ہے. سب سے بڑا ان ہے. اب ان دیکھتا ہے ہر ہمیشہ دیکھتا ہے سوتا نہیں ان لاتا خود سنتوں والا نو اسے اونگ بھی آتی نہیں نیند بھی آتی نہیں. اب ان ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے تو پھر ہمیں اس وقت تو کیسے رہنا ہمیں سلیقے سے رہنا تمیز سے رہنا. دیکھتا ہے بول کر اللہ دیکھتا ہے بھائی میرے بالا اللہ دیکھتا ہے. یہ کافروں کے بالا کرتے یہ فلم اسٹاروں کے بالا کرتے ان کو میں فالو کر رہا ہوں انہوں جہنم میں جہنم میں نہیں کرنا ہے. میرا اللہ ایسا رکھو بول رہا میرا نبی کے بالا ایسا نہیں تھے کہتے انہوں جیسا رکھے ویسا رکھنا کہتے بول کر اگر ہمیں ایک چیز فالو کرتے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دیکھ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے تو ان کو کاپی کرتا تھا انہوں جاتی جہنم میں تو جا جہنم میں اللہ ایسا بول دیں گے پھر. تو اس لیے ہمیں ویسا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے ہم کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. تو پھر اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا اللہ جیسا بول رہی ہے ہم کو ویسا کرنا پڑے گا. تو سب اعمال
وہاں ہوں گے سامنے، سب اعمال سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی، جواب دینا پڑے گا. انسان کا ہر عمل اللہ کے علم لوح محفوظ اور کرامن کاتبین، اللہ کے پاس علم ہے ہمیں کیا کر رہے ہیں. سو یہاں فرشتے بھی ہے، آلریڈی ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، سب چیزیں ہوں گی اللہ کے رجسٹر میں، یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہیں، محفوظ ہوں گا. جس طرح ٹیپ ریکارڈ انسان کی آواز محفوظ کر لیتا ہے، اب ریکارڈ ہو رہا بیان، ویڈیو ریکارڈ کرتا ویڈیو ریکارڈ ہوتا، تو ویسا ہماری جیسا ہمیں ریکارڈ کرتا ریکارڈ ہوتا نہیں. جس طرح ٹیپ ریکارڈ انسان کی آواز کو محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح زمین بھی انسان کا ہر قول عمل ریکارڈ کرتی ہے. زمین ہم کو ریکارڈ کر رہی ہے، جیسے ہمارے بیان ہو یا بڑے بڑے حضرتوں کا بیان ریکارڈ کرتے نہیں ویڈیو ریکارڈ، ویسا زمین بھی، اللہ کے فرشتے بھی، اللہ خود بھی ہمارے کو ریکارڈ کر رہا ہے، ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے. ہمارا ایک ایک پل پل ہمارا اللہ کیا ریکارڈ ہو رہا ہے. اس وقت میں کیسا رہنا، بولو تمیز سے، تہذیب سے، اسلام جیسا بڑھو ایسا کرنا پڑے گا. ہمارا ہر قول فعل، ہماری ہر بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارا ہر کام بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ کر رہی ہے. اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اگل دے گی. زمین ہمیں کیا کیا کر رہی ہے، کیا کیا بولتے تھے، کسی آڑ نامہ سے بولتے تھے، کیڑے کسی ہمیں غیبت کرتے تھے، کیا بولتے تھے، کیا کرتے تھے، سب زمین اگل دے گی. تو اس لیے ہم کو اچھے رہنا ہے. اور گواہی دے گی کہ اس انسان نے فلاں وقت فلاں جگہ یہ کام کیا ہے، اچھا کام کیا یا برا کام کیا تھا، سب زمین گواہی دے گی. انسان کے اعضا بھی گواہی دیں گے، ہمارے یہ ہاتھ پاؤں بھی اللہ کے پاس گواہی دیں گے. اللہ کے پاس ہمارے ہاتھ پاؤں بھی، انسان کے پارٹس، انسانی اعضا اور جوارح کو بھی اس دن زبان مل جائے گی جو انسان کے حق میں یا اس کے خلاف میں بولیں گی. اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، گمراہ اس سے محروم رہیں گے. اچھے کام کرے، ذریعہ کیا تو کمی بیشی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے کو وہاں ریکمنڈیشن کریں گے. اللہ یہ بندہ میری بات سنتا تھا دنیا میں، میرے کام کرتا تھا، اللہ میری سنتوں پر چلتا تھا، اسے معاف کر. اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ریکمنڈیشن کریں گے. ہمیں نبی کے طریقہ پر نہیں چلتے تھے تو نبی کے ہماری ریکمنڈیشن کریں گے، بولو سفارش نہیں کریں گے. پھر تو ہم کو سنتوں پر چلنا چاہیے. اس دن ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے. جبکہ جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی. قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا. قیامت کا دن، اب یہ دن ہمارا کتنا بڑا ہے، 20-50 گھنٹے کا ایک دن. یہ قیامت کا دن کتنا بڑا رہتا، 50,000 سال کے اتنا بڑا رہتا. ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے اتنا بڑا رہتا. اب دن کب آتی، ناشتہ کب کرنا، دوپہر کھانا کب کرنا، وہ سب کتنا بڑا رہتا. 50,000 سال ہماری زندگی 50 سال کی ہے. 50 سال زندگی میں کیا کرتی، ایک 15 سال 20 سال بچپن، 20 سال جوانی، ایک 15-20 سال پھر اس کا پھر بڑھاپا ہو گیا ختم. 50,000 سال بولتا ہمیں ناشتہ کا ٹائم کب ہوتا، ہمارا اسکول کب جانا، ہمیں وہ سب نہیں رہتا سسٹم. کھانا پانی کا سب نہیں رہتا، سب حساب کتاب ہونا پڑے گا. اس کے بعد پھر سب چیزیں. اس دن موت کو ایک دمبے کی شکل لا کر ذبح کر دیا جائے گا. موت کو کیا کریں گے، ایک مینڈے کی، ایک جانور کی شکل دے کر اسے اللہ تعالیٰ موت کو ختم کر دیں گے. اب موت نہیں ہے وہ، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے بعد موت کسی کو نہیں آئے گی. اہل جنت والے آدمی جنت پہ چلے جائیں گے ہمیشہ کے واسطے، موت نہیں ان کو. اہل جہنم والے آدمی سب کو ہمیشہ رہنا ہوگا. جنت والے جنت پہ چلے جائیں گے ہمیشہ، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. اب کسی کو ہمیشہ کبھی موت نہیں آئے گی. اب یہ فیصلے کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہے. انجام کار جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. اتنی بات ہے. دیکھو کیا ہے یہاں، بولو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ترازو رکھیں گے قیامت کے دن. سب کے اعمال اللہ تعالیٰ وہاں تولیں گے، سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ وہاں تولیں گے. سب یعنی اب ہمارے کو حساب دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، ہمیں کیا کرتے تھے دنیا میں، وہ سب چیزیں ہمارے کو وہاں. پل صراط ہے. پل صراط کا تو کیا، ایک برج ہے. وہ برج کہاں ہے، جہنم کے اوپر ہے. نیچے جہنم ہے، وہ جہنم کے اوپر ایک برج ہے، ایسا برج ہے. ہمارے عمل اچھے تھے بولے تو ہمیں کیا کرتی، ہمارے عمل ہمارے کیا کرتی، فاسٹ وقت پار کر ڈالتی. اسے بال سے باریک رہتی، وہ تلوار سے زیادہ تیز رہتی ہے. ہمارے عمل اچھے تو ہمیں فاسٹ، ہمارے کام ہمارے کو فاسٹ پار کر ڈالتی. نہیں ہمارے عمل اچھے تھے، بے ڈھنگ کے کام کرتے تھے دنیا میں، کیا کریں گے، پھر وہاں سے کٹتے رہتا بندہ، جہنم میں گرتا رہتا، پھر اٹھتا رہتا، آتا رہتا، پھر کٹتا رہتا، گرتا رہتا. تو جنت میں جانے کے لیے وہاں اللہ کے پاس جا کے حساب کتاب دینے کے لیے یہ برج پار کرنا پڑے گا ہم کو. پل صراط، یہ برج پار کرنا پڑتا ہے. پھر کیا کرنا، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے ہمارے عمل ہم کو ایسا فاسٹ لے کر جائیں گے. اچھے عمل کریں گے تو ہمارے عمل بجلی کی طرح ہم کو پار کر کے لے جائیں گے. نہیں ہمارے عمل اچھے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا، بندہ کٹتا رہتا، نیچے گرتا رہتا، پھر آتا، پھر کٹتا گرتا ہی رہتا. جہنم کے اوپر برج ہے، اسے بولتے ہیں پل صراط. تو ہمارے کو اچھے عمل کرنا پڑے گا. ہمارے عمل کیسے رونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسے تھے تو ان پر ایمان لانا، ان کے طریقے کو ہمیں اپنانا، ان کے طریقے کو ہمیں زندگی گزارنا چاہیے.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخر میں کیا ہوگا بولو؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ دن 50,000 سال کے اتنا بڑا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ موت کو ایک جانور کی شکل میں لا کر اللہ سے ذبح کر کے ختم کر دیں گے. اب جنت والے لوگ ہیں، اچھے آدمی ہیں تو اچھے کام کرتے، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ، اب کبھی ان کو موت نہیں، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، باتھ روم نہیں، پیشاب نہیں، اسکول نہیں، سب چیزیں نہیں رہتی وہاں. کیا بھی نہیں رہتے، خالی جنت میں کیا رہتا؟ کھاؤ پیو مزہ کرو، وارم میں ایک بار، جمعے کو ایک بار اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہنا. اللہ کو دیکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ ایسا اللہ تعالیٰ مجلس لگائیں گے، اللہ جلسہ کریں گے. جلسے میں کون آتی ہیں؟ مزمل صاحب آتی ہیں. لوگ کیا کرتی دیکھنے کے واسطے؟ پشتو کو بیٹھتی بیان میں. حضرت کا جمعے کے بیان ہوتا نہیں مزمل صاحب کا، حضرت کا بیان. آدمیاں 11 بجے آ کو کرچیف ڈال کو جاتے رہتی، 11:30 بجے 12 بجے آ کو کرچیف ڈال کو جاتی ہے، پہلے بیٹھنا سننا بیان کو بول کو. تو انہوں مزمل صاحب انسان ہے، عالم دین ہے، نبی کے وارث ہے. ان کو دیکھنے کے لیے لوگ جا کو پشتو بیٹھتی، مسافہ کرنا، ملنا کو بول کو. اب ان کو پیدا کرنے والا، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اسے دیکھنے کے لیے بھی اس کا جلسہ ہوگا، اس کا بھی پروگرام ہوگا جنت کے اندر. تو جنتی لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جمعہ میں ایک بار، ہفتے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جلسہ کریں گے. لوگ آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، اللہ کو سنتے رہیں گے، اللہ کو دیدار کرتے جاتے رہیں گے. تو جنت میں کیا ہوگا بولو؟ جنت میں موت نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، کھانا پانی حال کے رہے گا، اسکول سب نہیں رہے گا، پریشانی پنچت نہیں رہتی. بالا ہاں حضرت بولتے تھے دنیا میں اچھے بالا رکھ لو بول کر، ہاں نہیں بولتا میں کیا بھی ہے، یہاں رکھنا سو بالا گیلا کیا ہے کی نماز پڑھنا سو کیا رکھنا سو یہاں کرنا سو. ہمیں مرنے کے بعد ہمیں قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، کیا بھی نہیں کر سکتی وہاں کیا کرنا نہیں ہے، خالی وہاں عیش کرنا ہے، عیش مزے کرنا ہے، وہاں من مانی کرنا ہے. اب یہاں ہمیں سننا پہننا نہیں، چاندی پہننا نہیں، 4 گرام پہن سکتے چاندی، اس سے زیادہ نہیں پہننا ہے. جنت میں بڑے بڑے، اب کھیلا میں بڑے بڑے بادشاہ اور راجوں میں کیا کرتی ہیں، بڑے بڑے یہاں تک پہنتے رہتی نہیں، کڑے گڑے. جنت میں تمہارے کئی سونا ویسے پہننے جا. جنت میں ایک بازار رہتا، مارکیٹ رہتا، وہ بازار میں کیا بول لو الگ الگ شکلیں رہتی، الگ الگ قسم کی وہاں چیزیں رہتی. ایسی شکل بننا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ایسی شکل دیتا، اللہ وہاں ایسی شکل تمہاری شکل ویسی ہو جاتی ہے. اللہ مجھے ایسے کھڑے ہونا اللہ دے ڈالتی ہے. سننا چاندی سب وہاں پہن سکتی ہے، میں وہاں عیش مزہ کر سکتی. یہاں دنیا میں عیش مزہ نہیں کرنا. وہاں اگر مزہ کرنا ہے تو پھر ہمیں یہاں کا مزہ نہیں کرنا، مزہ نہیں دکھنا. اگر وہاں مزہ نہ کو یہاں مزہ کر لیں گے بولتے پھر یہاں مزہ کر لیں گے، پھر وہاں ہم کو سزا پانا پڑے گا. اس لیے مزہ ہم کو وہاں کرنا ہے، وہاں عیش کرنا ہے. سو ہاں کیا چاہے کتنا چاہے پہن سکتی، کھا سکتی، عیش کر سکتی. اللہ تعالیٰ ہمارے کیا کریں گے؟ ہمیں نبیوں کو نہیں دیکھے، ابو بکر کو نہیں دیکھے، ہمیں پھر عثمان کو نہیں دیکھے، ہمیں حسین کو ناچتی نہیں لوگ، انہوں ایسا کرو بولے کیا نہیں کرے، انہوں چونکہ جھوٹی محبت ناچتے رہتی ہے. ہمیں حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھنا بول کر بول لے رہی، یا ان کے بابا علی کو دیکھنا بول لے رہی، ہمارے نبی کو دیکھنا بول رہی، ہمیں سب کو دیکھنا بولتا. اللہ تعالیٰ وہاں سب کا نظام ہوتا ہے، ہمیں جہاں چاہے جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، سب کو ہمیں جا مل سکتے، سب کر سکتے ہیں. ہاں اگر جنت میں گئے تو پھر جنت میں جانے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ابھی رہتا؟ کھاتے رہنا، پیتے رہنا، عیش کرتے رہنا، مزے کرتے رہنا، اڑتے ہیں. جنت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فر دیتا، پر اڑتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے، سب کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے کیا کرنا ہم کو؟ جنت کے اعمال کرنا، جنت میں جانے کے کام کرنا. جنت میں جانے کے کاموں میں سے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ایمان ہمارا اچھا ہونا، عقیدے ہمارے اچھے ہونا، ہمارا طریقہ، ہمارا ہر کام بھی، ہماری ہر بات بھی اللہ رسول جیسا بولے ویسی ہونا ہمارے کو. اللہ رسول کیا بولے؟ جھوٹ بولنا کو بولے نہیں بولنا، گالیاں دینا کو بولے نہیں بولنا، غیبت کرنا کو بولے نہیں کرنا. یہ سب چیزیں ان سے میں بچ کو رہنا. اچھے باتیں رکھ لو، اچھے کپڑے پہن لو، سنتوں پر آ جاؤ، اللہ رسول جیسا بولے ویسا کرو. اس کا پھر دیکھو وہاں ہمارے کو عیش کرنا رہتا ہے. یہاں داڑھی رکھنا سو، یہاں بالا اچھے رکھنا سو، وہاں سب کا بھی نہیں. دہی سے چاہے پورے بالا اللہ ہمارا گردا رہنا، اللہ گردا ڈالتی سب وہاں کرنا سو ہمارا عیش. یہاں کا بھی عیش نہیں ہے. اس لیے وہاں عیش کرنے کے لیے یہاں ہمارے عیش کو چھوڑنا پڑے گا، من مانی کو چھوڑنا پڑے گا. سمجھ پیاری بات. یہاں چھوڑ ڈالو عیش کو، مزے کو چھوڑ ڈالو. عیش مزہ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے؟ ہمارے شریعت میں جتنا ہے اتنا کرنا ہے. ہمیں اچھا پکاؤ، اچھا کھاؤ، نہیں اچھا کھانا، اچھا پکانے میں کوئی انکار نہیں ہے. سوٹ پہنو، صدری پہنو، بوٹا پہنو، سب پہنو، سب اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں ناچتی، کھیلتی، کودتی بولے تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے. کھیلنے کے کھیلا ہے، کھیلنے کے اصول ہے، وہ اصول کے مطابق کھیلو، وہ اصول کے مطابق تمہیں کام کرو، کھیلو کودو ناچو. ہمیں ہیرو کیسے کرنا، ڈانس کرتی بولے تو پھر وہ سب نہیں چلے گا، نہیں کرنا ہے سب چیزیں. سمجھ میں آ گئی بات. اس لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے سب انتظام کرنے والا ہے، مہمان نوازی ہماری یہاں ہوگی. اس لیے ہم کو جنت میں جانے کے لیے جنت کے ہمارے کو اسپیشلسٹ ہمارے لیے انتظامات ہوں گے، مہمان نوازی ہوگی. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں ہم کو ویسے اعمال کرنا پڑے گا. جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے نہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی پھل دیں گے، کوئی بھی میوہ دیں گے اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے. بندہ چاہے گا تو وہ سب چیزیں کٹ کو آتے رہتی ہیں. اللہ یہ کھانا، اللہ میں کٹ کو آتا پلیٹ میں، خالی سوچتا بندہ آ جاتا کٹ کو، کھاتا رہتا بندہ. اب کھانے میں وہاں کیسا رہتا بولو؟ آم مثال کے طور پر آم کھانا بول لو، آم ایک بار کھا لیا تو ایک پھاک الگ مزہ، پھر دوبارہ کھا رہا تو پھر دوبارہ الگ مزہ، ایسا الگ الگ مزہ رہتا جنت میں. یہاں ایک ہی مزہ، ایک آم بھی میٹھا رہتا، ایک آم پھٹکا رہتا، ایک آم کھٹا، ایسا
وہاں ایک ایک پھاک میں ایک ایک بار قطرے تو الگ مزہ، ایک بار قطرے پھاک کو الگ مزہ، پھر دوبارہ قطرے الگ مزہ، ویسا الگ الگ مزہ رہتا ہے. اب اتنا کھانے بعد ہمارے کو کیا دل سے کھا رہی. اب دنیا میں ہمیں کیا بولو کھا تو کیا کرنا پڑتا، اسپرائٹ بندو وہ سب پینا پڑتا، باتھ روم جانا پڑتا. جنت میں باتھ روم کی تو نہیں رہتا ہوں. اب کیا کرنا پڑتا ہے پھر، ڈکر آتی منہ سے، ڈکر آتی منہ سے، اور ڈکار کے اندر بھی بدبو نہیں رہتی، اس ڈکار کے اندر بھی خوشبو رہتی ہے. ڈکر آ جاتی ہے، کھانا پورا سمجھ جاتا ہے. جنت کے اندر کیا بھی باتھ روم گیت روم میں سب چیزیں نہیں ہے، داڑھی گیڑی موت گیت کیا بھی نہیں. وہاں کھاؤ پیو اللہ کو دیکھتے رہو، وارم میں ایک بار کیا کرنا وہاں عیش مزے کرتے رہو، سب چیزیں وہاں ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے بولو، اللہ کو دیکھنے کے کام، اللہ راضی ہونے کے کام یہاں ہمارے کو کرنا ہے. جنت میں جانے کے کام ہم کو یہاں کرنا ہے. وہ کام کر لیں گے تو پھر ہمارے کو اللہ تعالیٰ وہاں موقع دیں گے. اس لیے ایک بات بولتا ہوں، ایک پیغام دیتا ہوں یہاں پر. جمعے کے کتابوں میں ہے کہ جمعے کے دن جو بندہ فسٹو آتا نہیں، فسٹو آ کو بیٹھتا نہیں، جمعے کے دن جو لوگ جہاں جہاں کو بیٹھتی ان کے لیے جب اللہ کا دیدار کرنے کے واسطے جب جلسہ ہوتا جنت میں، محفل لگتی مجلس لگتی نہیں، اس وقت میں جمعے کے دن جو بندہ جہاں بیٹھتا ہوگا پہلی صف میں آ کو بیٹھے گا، تو وہاں جنت میں جب اللہ کو دیکھنے کے لیے جب مجلس لگے گی جلسہ ہوگا، تو پھر جمعہ میں یہاں کون فرسٹ آ کو بیٹھتا تھا کہ ان بھی وہاں اللہ کے دیدار کے واسطے فرسٹ بیٹھتا، کون پیچھے بیٹھتا کہ اللہ کے دیکھنے کے واسطے وہاں بھی اللہ ان پیچھے رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے جمعہ کے دن ہمیں پہلے آنے کی کوشش کرنا، اللہ کو دیکھنے کی. وہاں صف میں اگر ہمارے کو پہلے ہونا پڑے تو یہاں جمعے کی صف میں اگر ہمیں پہلے بیٹھیں گے تو وہاں اللہ کے دیکھنے کے صف میں پہلے بیٹھتے ہیں. اس لیے جمعے کو جہاں بھی ہمیں جمعہ کے دن اذان ہوگی تو ہمیں کام سے جلدی فارغ ہو جاؤ، کام کو چھوڑ کر ہمیں جلدی جلدی فرسٹ میں صف میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرنا. یہاں جو جس صف میں بیٹھتا وہاں جنت میں اللہ کو دیکھنے کی صف میں وہاں بیٹھ کر رہتا ہوں، وہاں شام میں پہلی صف میں تو پہلی صف میں بیٹھ کرتا ہوں. یہاں دنیا کی جمعہ کی صف میں پیچھے تو پھر وہاں بھی پیچھے رہتا. تو اس لیے جمعہ کے دن جلدی آنے کی کوشش کریں، جلدی آ کو بیٹھیں، بیان سنیں سمجھیں. جو یہاں پہلے ان وہاں پہلے، جو یہاں پیچھے ان وہاں پیچھے. اس لیے وہاں اللہ کا دیدار پہلی صف میں کرنے کے واسطے یہاں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں بیان سننے میں خطبہ سننے میں پہلے آنا پڑے گا. تو اس لیے اس کا اہتمام کریں، اس کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں پہلی صف میں جگہ عطا فرمائیں گے. ان کی پابندی کریں گے، پابندی کرو اس کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقائد کو سمجھنے کی، قیامت کو ماننا ہے، خبر کو ماننا ہے، ان کو ماننے کی. اور خبر میں سوالات ہوں گے، جوابات دینا پڑے گا، ان کے جوابات اللہ تعالیٰ ہم کو دے کر بھیجا ہے. ایک آخری بات بولتا ہوں، دیکھو دنیا کے اندر کوئی بھی اسکول ایسا نہیں جس کے امتحان سے پہلے جواب لکھ کر دیا گیا ہوں. کون سا اسکول ایسا ہے کیا امتحان سے پہلے ایگزام سے پہلے جواب سب کو دے ڈالتے ہیں کیا؟ یہ جواب ہے دیکھو یہ پڑھ لے کا ہو، ہم نے یہ سوال دینے والے ہیں بول کر نہیں ہوتا ویسا. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا کرم ہے. دیکھو امتحان اللہ تعالیٰ ایگزام دنیا امتحان ہمارے لیے امتحان حال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیا کر ڈالی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ پہلے کیا کر ڈالی. اللہ تعالیٰ سوال کب ہے، سوال کب ہوگا ہم سے، خبر میں سوال ہوگا، مرنے کے بعد پوری زندگی کا ہم کو سوال کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر ڈالی، کون سا کھانا ہے کون سا نہیں کھانا ہے، اللہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کیا کر ڈالی ہمارے کو قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، نبی کی زندگی کی شکل میں. اللہ تعالیٰ ہم کو سب اللہ تعالیٰ ہم کو جواب اللہ پہلے دیا. سوال بعد میں ہونے والا ہے، خبر میں سوال ہوگا، اب مرنے کے بعد سوال ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے کیا کر ڈالی جواب اللہ تعالیٰ پہلے دے کر بھیج دیا. ہمارے پاس جواب ہے. اللہ کا امتحان کتنا اچھا ہے. دیکھو جب اللہ تعالیٰ لکھ کر ڈالی پہلے، ہمیں کیا کرنا ہے، ان جوابوں کو ہمیں یاد کرنا ہے. مطلب کیا ہے، ہماری زندگی کیسا گزارنا ہے وہ سب قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، نبی کی زندگی میں ہے. ہم ایسا اگر زندگی گزاریں گے تو پھر ہم کو خبر میں صحیح جواب ہم کو زبان سے نکلے گا. پھر اس کے بعد ہم کو اللہ کے پاس صحیح جواب اللہ ہم کو دینے کا موقع ملتا. آخر میں کیا ہوگا، پھر صحیح جواب دے دیے، صحیح ہمارا فیصلہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ہم کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا اللہ موقع دے دیں گے. پھر موت نہیں آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنتی اعمال کر کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں جانے کی توفیق عطا